ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا۔ اللہ رب العزت نے ایک کلمہ بدر کے میدان میں ایسا نازل فرمایا کہ جس کی برکت سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا مدد کے لیے۔ اب یہ کلمہ جو ہے 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ جب پہلی مرتبہ نازل ہوا تو پھر بھی فرشتے آئے، لیکن اللہ کی مدد ڈائریکٹ آئی۔ پھر جب فرشتوں کی مدد کو قبول نہیں کیا گیا تو بدر میں پھر اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ فرشتے خود اترے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ اور کلمہ ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے خود مدد کے لیے نازل ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو اس کی طاقت کا پتہ نہیں۔ آج ہم قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان دعاؤں کی، ان وظائف کی طاقت کا ادراک نہیں ہے جو نبیوں نے مانگی ہیں اللہ کے سامنے۔ اب بدر کا معرکہ دیکھیے، 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ صحابہ اکرام 313 تھے اور 1000 کفار تھے۔ یہاں اسلحہ بھی نہیں تھا، نہ زریں پوری، نہ نیزے پورے، نہ گھوڑے، نہ اونٹ پورے، پیدل بھی جا رہے ہیں۔ پھر غربت بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ ایسے نہیں تھا کہ اے سی لگے ہوں اور اعلیٰ گاڑیاں ہوں اور ہوائی جہاز ہوں، بلکہ اونٹ پر بیٹھ کر عرب کے صحرا اور دھوپ اور گرمی اور جون کا مہینہ، اور پھر آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو لے کر جب بدر کے لیے نکلے تو صحابہ اکرام نے آپ علیہ السلام کے لیے کس طرح جان کی بازی لگائی۔ اب یہ صحابہ جب وہاں گئے، بدر میں جا کر وہاں پڑاؤ ڈالا، اب مشرکین مکہ جو ہے وہ وہاں سے مکہ سے آتے ہیں اور ان کے ساتھ 1000 بندہ ہے اور ایسا اسلحہ کہ جو صحابہ کے پاس تھا ہی نہیں۔ ایسے گھوڑے، ایسے اونٹ، ایسے اسباب کہ جو صحابہ اکرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ کی مدد اعمال اور ایمان کی قوت کی وجہ سے آئی کہ جب وہاں رات پوری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج جب مسجد عریش ہے بدر کے میدان میں، وہاں پر آپ کا خیمہ تھا، خیمہ آپ نے لگایا ہوا۔ اب بخاری شریف کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام خیمے میں پوری رات اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اندر گیا، دیکھا حضور رو رہے تھے، سجدے میں تھے۔ پھر میں گیا، پھر حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں گیا، پھر حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق آئے تو میں نے کہا حضور علیہ السلام کا روتے ہوئے کیفیت ہی عجیب ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ آپ علیہ السلام روتے ہوئے ساری زمین تر ہو چکی ہے آنسوؤں سے، اور آپ علیہ السلام ایک دعا سجدے میں پڑھ رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، میں نے محنت کر کے 14-15 سالوں میں یہ جماعت تیار کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی محنت کا رزلٹ تھا کہ آپ علیہ السلام نے 13-14 سال جو محنت کی، تبلیغ کی، دعوت دی، اس کے صلے میں ایک جماعت پوری دنیا میں موحدین کی، صحابہ کی 313 کی تیار ہوئی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان تہلکنی نہیں کہا کہ میں ہلاک ہو گیا، شہید ہو گیا، بلکہ فرمایا اے اللہ اگر یہ 313 صحابہ آج ذبح ہو گئے، شہید ہو گئے تو تیری قیامت تک زمین پر عبادت نہیں ہوگی، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرے تعارف والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ ہیں تو دین ہے، صحابہ ہیں تو اسلام ہے، صحابہ ہیں تو قرآن ہے۔ آج اسی کے پاس قرآن ہے جس کے پاس کل صحابہ ہے، آج اسی کے پاس اعمال ہیں جس کے پاس کل صحابہ ہیں، آج اسی کے پاس نماز ہے، جماعت ہے، تراویح ہے اور روزے رسول کی زیارت ہے جس کے پاس صحابہ کا ایمان ہے اور پیار ہے۔ اب حضور نے فرمایا اللہ یہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے تو تیری بندگی ختم ہو جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بیس
صحابہ کے متعلق بدر میں بتا دیا کہ وہی جماعت قیامت تک رہے گی حق پر جو صحابہ اہل بیت کو ماننے والی ہو۔ اب وہاں پر حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے، اور جب آپ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کا نزول، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، اب لوگ ڈرتے کہ آگے اتنا بڑا لشکر ہے، ڈر جاتے۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، اللہ نے فرشتوں کو وحی کی، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اللہ رب العزت یہ جملہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے؟ فرشتوں کو اللہ نے کہا جاؤ، فرشتوں نے کیا، اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے نازل فرمایا یہ جملہ بدر میں کہ یہ پڑھو، صحابہ نے یہ جملہ پڑھا، یہ دعا پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد اس طرح مانگی جیسے آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پہ پہلے اترا، جب آگ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فرشتے آ گئے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ کہ خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ نہیں، اللہ راضی ہے، ہمیں آئے خود ہے۔ کہ نہیں، میں نے جس کو پکارا ہے وہ خود میری مدد کو جانتا ہے۔ اب اللہ نے ڈائریکٹ مدد کی، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم کہہ کر، اور ایک بار یہ جملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، دوسری مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور 313 بدری صحابہ پہ یہ نازل ہوا، اور صحابہ اکرام نے جب کہا حسبنا اللہ، اب یہ اتنا طاقتور ہے کہ آج پریشانی میں ہم پڑھیں، دکھ میں پڑھیں، بیماری میں پڑھیں، غم میں پڑھیں، ساری چیزوں کا ازالہ اللہ نے حل اس میں رکھا ہے، کیونکہ بدر میں بھی اور آگ میں بھی یہی پڑھا گیا۔ اب آپ بتائیں، جنگ میں اور آگ میں جب آگ جلاتی ہے لیکن یہاں گلے گلزار ہو گئی، پیچھے اس وظیفے کی طاقت ہے۔ اور وہاں پہ صحابہ تلوار اٹھا رہے ہیں، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ نے مسلمانوں کا۔ اب مسلمان 313 اور کافر 1000، لیکن رعب کس کا؟ مسلمانوں کا۔ اب مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں، مسلمانوں کے پاس جو ہے صحت بھی نہیں، کمزوری ہے، ضعف ہے، بھوک ہے، اور ادھر گھوڑے بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں، لیکن رعب ایسا اللہ نے ڈالا۔ اللہ نے کہا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، یہ تلواریں مارو سیدھی ان کی گردنوں پہ، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، گردن ہٹ جائے آگے سے تو ان کی ہاتھوں کے پوروں پہ مارو، ٹانگوں پہ مارو، اور ان کے ٹکڑے کرو۔ اب یہ صحابہ نے جو ہے تلوار اٹھاتے تھے، 1000 نہیں، اس دعا کی برکت سے اللہ دکھا رہا ہے 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 پہلے اللہ نے کہا فرشتے جاؤ، پھر اللہ نے کہا نہیں 50,000، اور 5000 جو ہے اللہ نے دونوں فرمایا، 3000 پھر 5000 فرشتے بدر میں اترے، اور فرشتے جبرائیل خود آئے، میکائیل خود آئے، اور اللہ نے کہا دیکھو میں آپ کے ساتھ ہوں، اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ میرے نبی کی اور صحابہ کی۔ فرشتے کس کی مدد کے لیے آئے؟ نبی اور، سارے بولیں، نبی اور، اب نبی اور صحابہ جدا ہو سکتے ہیں، الگ ہو سکتے ہیں، وہی کامل مومن ہے جو نبی اور صحابہ کو لے کے چلے گا، جو نبی اور صحابہ پر ایمان مضبوط رکھے گا۔ اللہ نے کس کے لیے فرشتے بھیجے؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ان کا ساتھ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی فرشتے نبی اور صحابہ کا ساتھ دیں تو اللہ ان کا ساتھ دے رہا ہے، اور آج جو نبی اور صحابہ کا ذکر کرے گا تو اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا، اللہ دے گا ساتھ۔ آپ یہ سورہ انفال پڑھیں، یہ آیات پڑھیں، پھر اللہ رب العزت نے اس کو، پھر فرشتے مسند احمد کے اندر مازنی رحمت اللہ علیہ، مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ، 2 صحابہ سے یہ روایتیں ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لائے کہ دونوں کہنے لگے کہ ہم نے یوں تلوار اٹھائی، کافر کی گردن پہلے ہی گر گئی نیچے، ہم نے نہیں مارا، کسی اور نے مارا۔ اب عباس رضی اللہ تعالیٰ ایسے بندے ہوئے آئے، ایک چھوٹے قد کا صحابی ان کو پکڑ کے لایا حضور علیہ السلام کے پاس، اور حضور کے چچا عباس، ہائٹ تھی ان کی، قد تھا صحیح اور جسامت تھی صحیح،
اور صحیح ان کے بڑے ہاتھ تھے اور صحیح پاروب اور دبدبے والے آدمی تھے، تو آپ کو یوں پکڑ کے چھوٹا سا قد کا ایک صحابی لا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام کے پاس لا کے پیش کیا، قیدی ہیں آپ کے چچا ہیں یا رسول اللہ۔ عباس کہنے لگے میرے بھتیجے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اس نے گرفتار نہیں کیا، کوئی اور مخلوق تھی، مجھے نہیں پتا، وہ نظر نہیں آتے تھے، اب انہوں نے ان کو پکڑا۔ یہ سارا کام اللہ نے فرشتوں سے کرایا، اور بدر میں شریک ہونے والے ہر صحابی کے لیے فرمایا فَفْعَلُوا مَا شِئْتُمْ، اب تم کچھ بھی کرو اللہ تمہیں جنت دے گا، کوئی بھی کرو تم عمل، اور غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب یہ اعزاز بدریوں کا ہے، اور اس لیے یہ وظیفہ آپ کو پریشانی آئے، مشکل آئے، تنگ دستی آئے، دنیا کی کوئی مصیبت آئے، دو نبیوں کا زبان سے نکلا ہوا وظیفہ قرآن میں اللہ نے مومنین کو یہ سکھایا، بتایا کہ اگر مشکل ترین مرحلہ کوئی آ جاتا ہے تو یہ پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بھائی اتنا جملہ لوگ آگے بڑھاتے رہتے ہیں، نبیوں کے منہ سے تو اتنا ہی نکلا ہے، قرآن میں اتنا ہی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ 313 بار پڑھیں۔ بدری 313 ہیں صحابہ، اللہ والے فرمائے لگے، بلکہ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ جب اس وقت اکبر کا دین اکبری کے مقابلے میں اس کو پڑھا جاتا تھا کہ آپ فرماتے تھے بدری صحابہ 313 ہیں، تو جو 313 بار، چونکہ اترا ہی بدر میں ہے، 313 بار اس کو پڑھے گا، دنیا کی کسی مقصد کے لیے اللہ وہ حل کر دے گا۔ اور اس کو اگر پڑھیں تو کم سے کم 11 دن تک پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا کام اللہ تعالی حل فرمائے گا۔ یہ وظیفہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ امت کو بطور تحفہ ملا ہے، اس کی طاقت اور تاثیر مسلم ہے، آپ اس کو عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔